تو برے خیال کا ذہن میں آنا یہ برا نہیں، اس کا ذہن میں جمانا اور اس سے لطف اندوز ہونا شریعت کی نظر میں یہ برا ہے۔ تو بس اس پر انسان محنت کرے کہ میں نے اپنی سوچ کو پاک کرنا ہے۔ زنا سے وہ بچے گا جو ذہنی زنا سے پہلے بچے گا۔ جب تک ذہنی زنا سے نہیں بچے گا تب تک زنا سے نہیں بچ سکے گا۔ آنکھ غلط دیکھے گی، زبان غلط بولے گی، پاؤں غلط جگہ اٹھ کے جائیں گے، اس لیے کہ سوچ جو غلط ہوئی۔ تو اپنے جسم کو اگر انسان شریعت کے مطابق لانا چاہے تو اپنی سوچ کو اس کے مطابق لائے۔ مشین میں جیسے پروگرام بھر دیا جاتا ہے وہ ویسے کام کرتی ہے۔ بعض CNC مشینیں ہوتی ہیں ورکشاپ میں، ان میں پروگرام فیڈ کر دیتے ہیں، جیسا پروگرام فیڈ کر دیں وہ ویسا پرزہ بنا دیتی ہیں۔ تو اسی طرح انسان کے دماغ میں جیسا پروگرام فیڈ کیا جائے گا اس کے اعضاء ویسے ہی اعمال کریں گے۔ تو ہم اپنی سوچ کو اگر پاک کر لیں تو ہمارے اعضاء خود بہت اچھے کام کرنے لگ جائیں گے۔ حجاج بن یوسف کا ایک بھتیجا واسط گورنر تھا اپنے علاقے کا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، مگر عیاش تھا۔ اس کو بڑا مان تھا کہ میں حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہوں اور گورنر ہوں۔ چنانچہ اپنے آدمیوں کو اس نے کہا ہوا تھا کہ کہیں تمہیں اگر کوئی بہت خوبصورت عورت کا پتہ چلے تو مجھے اطلاع دو۔ تو وہ ہیلے بہانے سے کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ برائی کا مرتکب ہوتا تھا۔ ایک غریب گھر کی نوجوان لڑکی جسے اللہ نے شکل کی حور پری بنایا تھا، اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنے پیغام بھیجنے شروع کیے۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے اس کی طرف تحفے تحائف بھیجنے شروع کر دیے۔ اب دو فتنے ہوتے ہیں، ایک جمال کا فتنہ اور دوسرا مال کا فتنہ۔ مرد لوگ جمال کے فتنے میں زیادہ پھنستے ہیں اور عورتیں مال کے فتنے میں زیادہ پھنستی ہیں۔ اس کے پاس دونوں فتنے تھے۔ ایک عرصہ تک وہ اسے خفیہ طور پر پیغام بھی پہنچاتا رہا۔ وہ آگے سے جواب دیتی کہ اگر تم مجھ سے ملاقات چاہتے ہو تو میرے بھائیوں سے بات کرو اور مجھے اپنے نکاح میں لے لو۔ یہ کہتا تھا نہیں، میں ویسے ہی تم سے چھپی آشنائی چاہتا ہوں۔ وہ انکار کرتی۔ اب سوچئے یہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے اس بچی کے لیے کہ وقت کا گورنر ہے، خوبصورت ہے، مال کی محتاط ہے، پانی کی طرح وہ مال بہا رہا ہے، مگر یہ بچی اپنی جگہ عزم کا پہاڑ، انکار کر دیا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ اس نے تنگ کرنے کی انتہا کر دی تو اس نے اپنے والدہ کو بتایا، اس نے اپنے بیٹوں کو بتا دیا۔ ان کو یقین ہی نہ آیا کہ اتنا بڑا حاکم، گورنر علاقے کا، اور یہ پیغام بھیجتا ہے۔ اس نے وہ تحفے تحائف بھی دکھائے اور بتایا کہ ہاں۔ بھائیوں کو پھر بھی ابھی تردد رہا۔ ایک دن اس بچی نے کہا کہ جی اس نے پیغام بھیجا ہے کہ آج وہ رات کو ہمارے گھر آئے گا، کیونکہ بھائیوں نے سفر پہ جانا تھا۔ وہ سفر پہ جانے کی بجائے قریب کے گھر میں چھپ گئے۔ یہ صاحب اپنے پروگرام کے مطابق رات کو آئے اور اس گھر میں داخل ہوئے۔ اتنے میں بھائی بھی آ گئے۔ انہوں نے جوش میں آ کے، غیرت میں آ کے اس کو وہیں پر قتل کر دیا۔ صبح ہوئی، اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے انہوں نے ایک بوری میں ڈالا اور جا کے حجاج کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ آپ کے بھتیجے وقت کے گورنر صاحب ہیں۔ حجاج بن یوسف نے بلایا، جس سواری پر گیا تھا اس کے جو کنٹرول کرنے والا غلام تھا اس کو بھی بلایا۔ جو لڑکی نے کہا وہی بھائیوں نے کہا، وہی اس کے نوکر نے کہا۔ اس کو تصدیق ہو گئی کہ واقعی یہ لوگ اپنی بات میں سچے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں اس کو دفن کے لیے نہیں بھیجوں گا، میں اس کے لاش کے ٹکڑوں کو کتوں کے آگے ڈلوا دوں گا۔ وقت کے گورنر کی لاش کو اس نے کتوں کے آگے ڈلوا دیا۔
اور پھر اس نے کہا کہ اب میں ایک فیصلہ کرتا ہوں کہ اس نے مال کے ذریعے تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی کہ تم غریب بچی تھی، اس کی جتنی جائیداد ہے میں اس جو ہے کہ اس کی جائیداد ساری کی ساری اس لڑکی کے حوالے کرتا ہوں۔ اب دیکھیے، اگر یہ لڑکی مال کے اوپر فریفتہ ہو کے عزت گنوا بیٹھتی، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتی، اور مال وہی ملنا تھا جو نصیب میں آنا تھا۔ اب اگر یہ پکی رہی تو اللہ نے عزت بھی رکھ لی، اور جو مال آنا تھا نصیب میں وہ بھی قدموں میں ڈال دیا حلال طریقے سے۔ تو ذہن میں سوچ لے بندہ کہ مجھے اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں توڑنا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی مجاہدہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو